یہ تو پوری مسجد ہے، لیکن یہ جو جگہ ہے یہاں سے یہاں تک، اس جگہ کو عربی میں بولتے ہیں محراب۔ کیا بولتے ہیں؟ محراب۔ اور عربی زبان میں محراب بولتے ہیں جنگ لڑنے کی جگہ۔ اور مدرسے میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے، 7 سال کے، 8 سال کے، 10 سال کے بچے رات میں 3 بجے 4 بجے اٹھتے ہیں اور سبق یاد کرتے رہتے ہیں، اور فجر کی اذان ہو گئی، نماز کو جانے سے پہلے تک استاذ کو سبق سناؤ، پھر نماز پڑھنے جاؤ۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ، صبح اٹھ کر کے گھر سے باہر نکلو تو تمہاری نظر جس آدمی پر پڑے گی وہ میرے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ مبغوض بندہ ہے، میں اس سے ناراض ہوں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ وقال تعالى في مقام آخر قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، الحمدللہ آج چوتھی تاکرات ہے، اور آج ہماری مسجد میں نماز تراویح میں قرآن پاک کا ختم ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کریم کو ختم فرماتے تھے، کان اذا ختم القرآن جمع اہلہ ودعاہ۔ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کو ختم کرتے تھے، اپنے تمام گھر والوں کو جوڑ لیا کرتے تھے، بیوی بچوں کو اور جو بھی ان کے قریبی ہیں سب کو جوڑ لیا کرتے تھے اور دعا مانگا کرتے تھے، کیونکہ جب قرآن کریم کی تلاوت شروع سے لے کر آخر تک مکمل ہو جائے، اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ پاک اس دعا کو رد نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو الحمدللہ آج نماز کے اندر قرآن ختم ہوا ہے، تو ایسے موقع پر جو دعا مانگی جائے گی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری دعا کو اللہ تعالی ضرور قبول فرمائے گا۔ قرآن کریم بڑی عجیب و غریب کتاب ہے۔ دنیا کا کوئی بڑا حافظ، بڑا قاری، بڑا عالم، بڑا مفتی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں قرآن کو بغیر ہٹک کے، بغیر سہو کے پڑھ دوں گا، نہیں ہو سکتا۔
پورا قرآن 100 مرتبہ بھی آدمی نے یاد کیا ہو، یاد ہو گیا ہو، ایک بھی غلطی کے بغیر آپ کو سنایا ہو، لیکن جب نماز میں مصلی میں وہ کھڑا ہوگا وہاں پر جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ اچھا، ایک بات یاد آ گئی، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ یہ تو پوری مسجد ہے، لیکن یہ جو جگہ ہے یہاں سے یہاں تک، اس جگہ کو عربی میں بولتے ہیں محراب۔ کیا بولتے ہیں؟ محراب۔ اور عربی زبان میں محراب بولتے ہیں جنگ لڑنے کی جگہ۔ یہ حرب سے بنا ہوا لفظ ہے، حرب، ہا را با، ان 3 حرفوں کو جب ملایا جاتا ہے اس کا جو معنی بنتا ہے وہ کیا ہے؟ جنگ۔ اور یہ محراب کیا ہے؟ جنگ لڑنے کی جگہ ہے۔ کس سے جنگ لڑنا ہے؟ محراب کو محراب اس لیے بولا جاتا ہے کہ یہاں پر امام کو شیطان سے اور اس کے وساوس سے اور اسی طرح دنیا بھر کے خیالات سے جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ وہ تمام لوگوں کا امام ہے اور وہ نماز پڑھا رہا ہے، شیطان کا سب سے زیادہ زور امام کے اوپر ہوتا ہے۔ امام کو مختلف خیالات میں، مختلف وساوس میں بہکانے کی کوشش کرتا۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی یا عصر کی نماز پڑھائی۔ ظہر میں کتنی رکعت ہوتی ہے؟ 4 رکعت، اور عصر میں 4 رکعت۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک نماز تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ 2 رکعت پر سلام پھیر دیا۔ اب پیچھے ایک صحابی تھے، انہوں نے حضور سے سوال پوچھ لیا، اقصرت الصلاۃ ام نسیتا یا رسول اللہ؟ حضرت، نماز کیا تو کم ہو گئی کی؟ اللہ نے 4 کی بجائے 2 پڑھنے کا آرڈر دیا ہے کیا آپ کو؟ نماز کم ہو گئی کیا؟ یا پھر آپ بھول گئے کہ نماز کے اندر 4 رکعت آپ کو پڑھانی چاہیے تھی لیکن آپ نے 2 ہی پڑھا دی؟ نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ذالک لم یکن، کچھ بھی نہیں ہوا۔ نہ تو اللہ نے 4 رکعت والی نماز کو کم کر کے 2 بنایا، اور نہ ہی میں خود سے بھولا ہوں بلکہ بھلا دیا گیا ہوں۔ اللہ کی طرف سے میرا خیال جو ہے نماز سے ہٹا لیا گیا اور 2 ہی رکعت میں نے سلام پھیر دیا۔ میں نے جان بوجھ کر سلام نہیں پھیرا۔ بعد میں حضور نے اور 2 رکعتیں پڑھائی، سجدہ سہو وغیرہ یہ سب معاملہ پیش آیا۔ تو محراب ایسی جگہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک دفعہ بھول لگ ہی گیا، اور حضور کو بھول لگنے کی وجہ سے ہمارے مولوی صاحبان کی گردن بچ کو ہے سو۔ اگر حضور کو پوری زندگی میں نماز میں کبھی سہو نہ ہوتا، نماز میں کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا نہ ہوتی، اور دنیا بھر کے علماء، حافظ صاحبان، قراء حضرات، امام صاحبان نماز پڑھانے میں غلطی کرتے تو لوگ تانا دیتے، حضور کبھی غلطی نہیں کرے، تمہیں غلطی کرتے ہیں۔ حالانکہ حضور بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں،
آپ بھی انسان ہیں. آپ لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں, کتنے خیالات آپ کے دماغ میں آتے ہیں, ذرا سوچئے گا. گھر کے سارے خیالات. بیوی نے کہا نماز کے بعد آتش ٹیمپو حلیم لے لے گاؤ. اب پوری تراویح میں حلیم کی دیگچی آپ کو نظر آ رہی ہے. اب امام صاحب کو بھی گھر والوں نے کوئی آرڈر دیا ہوگا, نماز کے بعد دودھ لے کر آنا ہے, یا نماز سے پہلے گھر پر کوئی معاملہ ہو گیا. ابھی میں نماز کو آ رہا تھا تراویح کو, ہمارا بچہ جو ہے چھوٹا والا, وہ اس کا پیر راڈ سے لگ گیا. وہ بھاگ رہا تھا ادھر ادھر گھر کے پاس, وہ راڈ سے اس کا پیر لگ گیا. آدھا گھنٹہ اسے پوان دوا کو آیا ہوں. یہ سب خیالات آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے ہیں؟ ہر آدمی کے ساتھ حالات ہیں, مجبوریاں ہیں. اب امام صاحب نماز پڑھائیں اور نماز میں قرآن پڑھائیں, 20 رکعت پڑھائیں, رکعت کو بھی یاد رکھے, رکوع کو بھی یاد رکھے, سجدے کو بھی یاد رکھے. اب یہ کتنی رکعت ہوئی ہے اور میں قرآن کا کون سا پیج پڑھ رہا ہوں, نیکسٹ رکعت میں کون سی آیت سے شروع کرنا ہے, یہ سب یاد رکھنا کوئی معمولی بات ہے کیا؟ حضرت بڑلپان ڈال لیتے ہیں, کہاں تو بولیں گے امام صاحب کو ان کی تعریفاں کر لیتے ہیں. نہیں, حقیقت بات آپ کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں. ساری دنیا میں جتنے بھی لوگ یہ میدان جنگ میں کھڑے ہوتے ہیں, محراب میں نماز پڑھاتے ہیں, سب کی یہی حالت ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے, اس کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جیسے گنہگاروں سے اپنے پاک کلام کو پڑھوا دیتا ہے, ورنہ ہمارے اندر کوئی کمال نہیں. ہم تو اس جگہ کھڑے ہونے کے بھی لائق نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اس کا کرم ہے, اس کا احسان ہے, اس کی ستاری ہے کہ اس نے ہم جیسے لوگوں کو یہاں پر کھڑا کیا اور ہم سے قرآن پڑھوا رہا ہے. 30 پارے, 114 سورتیں, 6000 سے زائد آیتیں, ایک جیسی آیتیں آتی رہتی ہیں, بار بار وہی آیتیں, پچھلے صفحے میں بھی وہی آیت, اگلی صفحے میں بھی وہی آیت. اب اس کے بعد میں کیا پڑھنا کیا نہیں پڑھنا, کنفیوژن, دماغ گھومتا رہتا ہے. بہرحال نماز پڑھانا کوئی معمولی بات نہیں. شیطان کے وساوس آتے ہیں, اور خود قرآن کریم ایسی عظیم الشان کتاب ہے, جو آدمی یہ سمجھتا ہے بغیر غلطی کے میں نماز پڑھاؤں گا, سورہ فاتحہ میں اس کی غلطی ہو جائے گی. اور جو آدمی قرآن کی عظمت کا خیال رکھتا ہے, ڈرتا ہے کہ شاید میں نہیں پڑھا پاؤں گا, ڈر ڈر کر کے یاد کر کے آ کر سناتا ہے, بہترین سنا دیتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. یاد کیے ہوئے کو بھلا دیتا ہے, بھولے ہوئے کو یاد کروا دیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے. حفاظ کے سینوں میں اللہ نے اس قرآن کو محفوظ فرمایا. اتنی موٹی کتاب, 550 پیج کی کتاب, 550 پیج کی کتاب. کون سے پیج میں فرسٹ لائن میں کون سا لفظ ہے ہم بتا سکتے ہیں, کون سے پیج میں لاسٹ لائن میں کون سا ورڈ ہے ہم بتا سکتے ہیں. دنیا کی کوئی کتاب آپ اٹھا لیجئے, انگریزی کی, تیلگو کی, تمل کی, کنڑ کی, کوئی بھی آپ کتاب اٹھا لیجئے, دنیا میں کوئی ایک آدمی ایسا نہیں دکھا سکتے جو اتنی موٹی کتاب ہو اس میں اس طرح سے بتا سکے. اور قرآن کریم کو یاد کرنے والے دنیا میں لاکھوں ہیں.
خود انڈیا میں کتنی لاکھ مسجدیں ہیں دیکھ لیجئے گا، اور ساری دنیا میں 55 اسلامک کنٹریز ہیں، اور ان میں کتنی ساری مسجدیں ہوں گی۔ ہر مسجد میں تراویح ہو رہی ہے، ہر مسجد کے اندر حافظ صاحب قرآن سنا رہے ہیں۔ یہ قرآن کا ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے، میراکل ہے۔ آج کے 2026 کے دور میں جبکہ یہ آ گیا ہے، اب پڑھنے کا زمانہ گیا ہے، کاپی رائٹ کا زمانہ، پورا کاپی رائٹ کا زمانہ۔ سامنے کمپیوٹر پر بیٹھ کر لگتا ہے کہ یہ آدمی امتحان دے رہا ہے، لیکن وہ اس کا فوٹو نہیں ہے، اس کا ہولوگرام ہے، کوئی اور وہاں بیٹھ کر کے انٹرویو دے رہا ہے، اور سامنے والا جو ایگزامینر ہے اس کو پتا بھی نہیں چلتا کہ میں انسان سے بات کر رہا ہوں یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے میں بات کر رہا ہوں۔ ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، کچھ بھی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ایسے گئے گزرے دور میں بھی دنیا بھر میں جو مدرسے ہیں، ان مدرسوں میں بغیر دیکھے پورا قرآن کو سکھایا جاتا ہے، ایک ایک زبر کو سنا جاتا ہے۔ اگر حافظ نے استاذ کے سامنے قرآن پڑھتے ہوئے الحمدو کی جگہ الحمدہ کہہ دیا، الحمدی پڑھ دیا، ربل کی جگہ ربل کہہ دیا، حالانکہ قرآن میں رب العالمین بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، تینوں ہے قرآن میں، لیکن کہاں رب العالمین، کہاں رب العالمین، کہاں رب العالمین، استاذ کو معلوم ہے، وہ سنتا رہتا ہے کہ یہ یہاں ربل پڑھے گا یا ربل پڑھے گا، یہاں مد ہے، اس کو کھینچ کر کے پڑھے گا یا کھینچے گا نہیں، یہاں اخفا ہے، ناک میں آواز کو لے کر کے جانا، غنہ ہے، یہاں پر قلقلہ ہے، یہاں پر ادغام ہے، یہ ٹو زیڈ حرف حرف کو سنتا ہے استاذ۔ اندازہ لگا لیجئے کتنی محنت سے مدرسوں کے اندر حافظوں کو تیار کیا جاتا ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ اور مدرسے میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے، 7 سال کے، 8 سال کے، 10 سال کے بچے رات میں 3 بجے 4 بجے اٹھتے ہیں اور سبق یاد کرتے رہتے ہیں، اور فجر کی اذان ہو گئی، نماز کو جانے سے پہلے تک استاذ کو سبق سناؤ، پھر نماز پڑھنے جاؤ، نماز سے پہلے اس دن کا سبق سنا دینا، کل مغرب میں ہی یاد کر لینا سبق، اور صبح میں 3-4 بجے اٹھ کر کے اس سبق کو دہرانا، ریپیٹ کرنا، ریوائز کرنا، اور استاد کو فجر کی اذان سے پہلے ٹھنڈ میں، گرمی میں، بارش میں، بیماری ہو، کچھ بھی ہو، روزانہ سبق سنانا۔ سبق سناتے ہیں بچے، اتنی محنت سے بچے قرآن یاد کرتے ہیں مدرسے میں۔ اور اسی طریقے سے مدرسے میں پڑھنے والے بچے، آپ کبھی رات میں 1 بجے اٹھ کر کے چلے جاؤ مدرسے میں، پہلے سے بات کر لو مدرسے کے کسی ٹیچر سے، استاد سے، کہ میں مدرسے کا معائنہ کرنے آنا چاہتا ہوں اور رات میں 1 بجے آؤں گا۔ کیا بھائی تمہیں شیطان کے پولیس آفیسر کی 1 بجے آتے ہی؟ ہاں انہوں پوچھتی تم نہ، تمہیں بولنا نہیں ہمیں بیان میں سنے، ہمارے حضرت بولے۔ اچھا کیا کرنا؟ رات میں 1 بجے ذرا آپ جائیے مدرسے میں، اور مدرسے میں جو چھوٹے چھوٹے بچے، قرآن پڑھنے والے، حفظ پڑھنے والے بچے جو سو رہے ہیں، وہاں ذرا آپ گھومیے پھریے، کتنا آپ کو سکون آئے گا۔ اے سی کے کمروں میں آپ کو اتنا سکون نہیں ملے گا جتنا سکون ان بچوں کے درمیان بیٹھنے سے آپ کو ملے گا۔
ان سب کے سینوں میں قرآن ہے، اور بہت سارے بچے نیند میں قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ مدرسے میں پڑھنے والے بہت سارے بچے آپ کو ایسے ملیں گے، نیند میں وہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ کل جو سبق سنانا ہے، مغرب بعد یاد کیا، عشاء کے بعد یاد کیا، وضو کو جاتے ہوئے پڑھا، نماز کو آتے ہوئے پڑھا، دہراتے دہراتے کیا ہو گیا، دماغ کے اوپر وہ سوار ہو گیا۔ اب وہ بچہ رات میں سوتا ہے، گہری نیند میں اس کی زبان سے اللہ کا کلام جاری ہوتا رہتا ہے۔ اب ہمیں سب بھی سو گئے تو رات میں خوابہ میں نوٹاں گنتے ہیں، وہ بیپاراں کرنے والے ہوں ہوں کہتے ہیں، ہاں تا رات پورا یوں ہوں۔ ایک صاحب نے بتایا، حضرت میں رات میں جورک باجک سوتا نہیں حضرت۔ انہوں نے بتایا، حضرت میں رات میں بیوی کے برابر میں نہیں سوتا ہوں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ وہ کہنے لگا، حضرت میں وہ ایسا ہتھوڑی والا کام کرتا ہوں، دن بھر ٹھوک ٹھوک کے نیند میں بعض مرتبہ وہ ایسے ہاتھ مار دیتے ہیں۔ بہرحال یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے حافظ قرآن، دیکھنے میں سیدھے سادے، جبہ پیجامہ، جیب میں ہاتھ ڈالے تو 1 روپیہ ان کے پاس نہیں، چٹائی میں بیٹھ کر کے قرآن یاد کرتے ہیں۔ مدرسے میں جو روکھا سوکھا ملتا ہے اس کو کھا لیتے ہیں۔ گھر کو چھوڑا، امی کو چھوڑا، ابا کو چھوڑا، بچپن میں سب کو چھوڑ کر کے مدرسے میں وہاں 2 سال میں 3 سال میں حافظ بنتے ہیں، اور ہم ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ معمولی سمجھتے ہیں۔ قیامت میں پتہ چلے گا ان حافظوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے جتنے بھی حافظ ہیں جنہوں نے پورا قرآن یاد کیا اور اس پر عمل بھی کیا، اللہ تعالیٰ قیامت میں کہے گا، اے حافظ قرآن میرا کلام پڑھتا جا، ایک ایک آیت پڑھتا جا، ایک ایک سٹیج کے اوپر چڑھتا جا۔ ہمارے بلڈنگاں کہتے بھائی 2 فلور کے 3 فلور کے، وہ اندر سے آتا نا گھر، وہ کیا بولتے ہیں اسے، ڈوپلیکس کے، ڈوپ ڈالتے سو پلس اس میں ڈبل ڈوپلیکس کا گھر۔ دنیا کے ہمارے گھر اتنا ہے تو ہم سمجھتے ہیں بہت شاندار گھر ہے، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں قیامت میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، وہ حافظ جس کو آپ لوگ 10,000 روپیہ درما دیتے ہیں، 15,000 روپیہ درما دیتے ہیں، اور آپ کا بیٹا 1 لاکھ روپیہ کما رہا ہے، پھر بھی آپ کو حضرت کو بولتے رہتی، حضرت درما بساتا نہ ہے، ذرا برکت کے واسطے دعا کرو، ذرا برکت کے واسطے دعا کرو۔ 1 لاکھ روپے درما لے رہا پھر بھی، اور مسجد کے امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو، حافظ صاحب کو 15,000 روپے، زیادہ سے زیادہ تھوڑی بڑی مسجد ہوگی تو 20,000 روپے دے دیے۔ وتے دیے تو بھی وتے کوشچنام بھی ہتی، وتے رولام بھی۔ بہرحال تو یہ جتنے حافظ صاحبان ہیں، قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، کیا کہے گا؟ اے حافظ قرآن میرے قرآن میں سے ایک ایک آیت پڑھتا جا، اور جنت میں ایک ایک بلڈنگ، ایک ایک سٹیج اوپر چڑھتا جا۔ اب قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6,000 سے زائد ہیں۔ 6,000 پکی بات ہے، اس سے زائد کتنی ہیں؟ بعض روایت میں ہے 6,200، بعض روایات میں ہے 6,300، بعض روایات میں ہے 6,660 پر 6، اس میں اختلاف ہے، 6,000 تو پکے ہیں۔ اب 6,000 فلور کے اوپر انہیں جاتا حافظ صاحب۔ دنیا میں کوئی تو ایسی بلڈنگ ہے کیا بھائی؟ 6,000 فلور والی کوئی بلڈنگ ہے دنیا میں؟ بالکل بھی نہیں۔ برج خلیفہ، اس کا جنازہ آج کل نکل رہا ہے، اس کی ہائٹ مشکل سے 800 میٹر بتائی جاتی ہے، 160 فلور کچھ ہے اس کے،
اس میں بھی اوپر کے 30-40 فلور وہ انہیبیٹڈ ہیں، یعنی ان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، وہ سب ٹیکنیکل یوز کے لیے رکھا ہوا، اور اس کی لوگ تعریف کرتے ہیں، اور جب سے وہ بلڈنگ بنی آج تک اس کی ٹکر کی کوئی بلڈنگ نہیں بن پائی۔ جدہ ٹاور بننے والا تھا، رک گیا۔ ٹوکیو کے اندر کوئی ٹاور بننے والا ہے، پتہ نہیں کب بنے گا، بننے سے پہلے کوئی آ جائے گا میزائل۔ بہرحال دنیا میں جتنی بھی بڑی بلڈنگیں ہیں زیادہ سے زیادہ 150-200 فلور تک پہنچ کر ختم۔ اور حافظ صاحبان کو جو جنت میں مقام ملے گا کتنا بڑا اونچا مقام ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندے قرآن پڑھتا جا، ایک ایک آیت پڑھتا جا، ایک ایک درجہ اوپر چڑھتا جا، جہاں تو رک جائے گا وہی تیری منزل ہے۔ اب حافظ صاحب اچھا یاد کرنا قرآن، یہاں تو یاد کر کے سناتے ہیں، مرنے تک یاد رکھ لینا، پورے اوپر تک چڑھنا گا تو جہاں وہ رکے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی تیری منزل ہے۔ تو جتنا بھی کچا حافظ ہو 1000 آیت تو پڑھ ہی لے گا، تو 1000 درجوں کے اوپر معمولی بات ہے کیا؟ اور حافظ صاحبان کے ابا کو امی کو بلایا جائے گا، آؤ، اور ان کے سروں کے اوپر ایسا تاج پہنایا جائے گا۔ تاج مطلب اب دنیا کی مثال دینا، وہ مس یونیورس چلتا ہے نا، وہ مس ورلڈ، اس میں لگاتی ہیں دیکھو کریٹم، ویسا وہاں جنت کا حافظ صاحب کی امی اور ابا ان دونوں کو ایسا تاج سر کے اوپر پہنایا جائے گا، اس کی لائٹنگ کے سامنے سورج اور چاند کی لائٹنگ مدھم پڑ جائے گی، اس قدر پاورفل اس کی لائٹنگ ہوگی۔ اندازہ لگا لیجئے قیامت میں آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے آئے اور اب سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے وہ سب کے سب جمع ہوں گے، اتنے بڑے مجمع میں ابا امی کے سر کے اوپر تاج پہنایا جائے گا، کس قدر ان کو خوشی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ قرآن بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، 3 سال آپ مدرسے میں چھوڑ دو وہ بچہ حافظ بن کر کے آ جائے گا۔ اسکول کالج میں پڑھتے ہوئے بچے حافظ بن سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں، روزانہ یاد کر کے سناؤ، امام صاحب کو مولانا صاحب کو سناؤ، روزانہ 1 پیج یاد کر لو۔ آج کل کے بچوں کا مائنڈ بھی خراب ہے، دن بھر ایسے کرتے رہتی۔ ایک جگہ میں ابھی رات میں بیان کے لیے گیا، بیان وغیرہ سے فارغ ہو کر آیا، رات میں 1:30 بجے راستے میں مسجد کے پاس کیا دیکھا ہوں، ایسے کر لیتے ہیں، موبائل لے لے کو ایسے مار لیتے بیٹھے، 1:30 بجے 2 بجے۔ جب اسکول میں پڑھنے والے بچے، کالج میں پڑھنے والے بچے دن بھر وہ موبائل کی زیارت کرتے رہتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، ان کا میموری پاور ختم ہو جائے گا۔ میموری کارڈ خالی رہے گا تو اس میں کچھ انٹر ہوگا، میموری کارڈ اگر فل ہے اس میں آپ کسی چیز کو انٹر کرنا چاہیں گے وہ انٹر نہیں ہوگا۔ ہوتا کیا، 1 TB کا میموری کارڈ ہے، آلریڈی اس میں 900 GB فل ہے، اب باقی کیسے اس میں آئے گا، نہیں آئے گا، اس کو پہلے خالی کرو۔ تو اسکول میں کالج میں آج کل جو پڑھنے والے بچے ہیں وہ سب اوپر کی پڑھائی پڑھ رہے ہیں، بس سپیلنگ نہیں معلوم۔ ڈگری پڑھنے والے بچوں کو سپیلنگز نہیں معلوم، موٹی سپیلنگ۔ دنیا میں جو ممالک ہیں ان کے نام ان سے پوچھ لو، نہیں معلوم، ان کا سپیلنگ نہیں معلوم۔ دماغ ان کا خراب بچوں کا،
یہ تمام برائیوں سے بچیں گے، ان کا میموری بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ سے جو دماغ عطا فرمایا ہے وہ ربر جیسا ہے، جتنا اس کو آپ ایکسپینڈ کریں گے اتنا وہ ایکسپینڈ ہوتا چلا جائے گا۔ ایک دن میں آپ ایک پیج قرآن کا آرام سے یاد کر سکتے ہیں۔ اسکول میں پڑھنے والا بچہ، میرے پاس جو بچے یہاں مکتب میں پڑھنے آتے ہیں، میں ڈیلی ان کو چیلنج دیتا رہتا ہوں، تیرا جو اسکول کا ہوم ورک ہے ایک پیج انگلش ہو، تیلگو ہو، ہندی ہو، مجھے دے دے، میرا جو قرآن ہے اس میں سے میں تجھے ایک پیج دیتا ہوں، کل تو قرآن کا ایک پیج سنا دے، میں کل تجھے انگلش کا ایک پیج سنا دیتا ہوں۔ پھر بھی انہوں یاد کر کو نہیں آتے، کیوں؟ یہ سب خراب عادتوں میں پڑے ہوئے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اس طرح کی خراب عادتوں سے بچائیں۔ قرآن کریم ایسی عظیم الشان کتاب ہے، آپ اگر دل لگا کر کے پڑھیں گے، عظمت کے ساتھ پڑھیں گے، فکر کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے قرآن ویسے ویسے آپ کے دل و دماغ میں اترتا چلا جائے گا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، آج سے تقریباً 100 سال پہلے کا قصہ، ہوائی جہاز کا سفر اتنا نہیں ہوتا تھا، پانی کے جہاز میں حج کے لیے جاتے تھے، تو ممبئی سے پانی کے جہاز میں نکلے، شعبان میں نکلے، 2-3 مہینے سفر کرنا پڑتا تھا پانی کے جہاز میں۔ آج کل تو پانی کے جہاز میں 15 دن میں انڈیا سے جدہ پہنچ سکتے ہیں، بلکہ اس سے کم وقت میں پہنچ سکتے ہیں، ایسے ایسے بہترین پانی کے جہاز ہیں۔ تو آج سے 100 سال پہلے جو پانی کے جہاز تھے وہ تو ویسے ہی تھے، سیدھے سادھے، ڈوب گیا تو ڈوب گیا۔ اس لیے جاتے وقت حاجی صاحبان سب سے ملاقات کر کے جاتے تھے، حج کو جاتا ہوں با، واپس آتوں کی نہیں آتوں کی، میرا احرام ہی میرا کفن ہے۔ اب 5 گھنٹے میں آپ فلائٹ میں بیٹھیں گے، مکہ پہنچ جائیں گے۔ بہرحال تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سفر حج میں تشریف لے گئے، پانی کے جہاز میں ممبئی سے۔ شعبان کا مہینہ گزر گیا، رمضان کا چاند نظر آیا، پہلی تراویح ہوئی، کوئی حافظ نہیں تھا پانی کے جہاز میں۔ اب سب لوگوں نے علم طرح سے تراویح کی نماز پڑھ لی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو بڑی فکر ہو گئی، یہ کیا ہوا؟ ایک بھی حافظ ہمارے پانی کے جہاز میں نہیں ہے، تو پھر رمضان ہمارا ایسے ہی علم طرح سے گزر جائے گا، چھوٹی صورتوں سے گزر جائے گا۔ قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن پورا قرآن تراویح میں ہو 20 رکعتوں میں۔ حضرت کو بڑی فکر ہوئی، رات میں دعا مانگی، اے اللہ اس جہاز کے اندر ایک بھی حافظ نہیں کہ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کے ہم پورا قرآن تراویح میں سن سکے، اے اللہ میں قرآن یاد کرتا ہوں، مجھے قرآن یاد کرا دینا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ تقریباً 35 سال کی عمر میں، 35 ایج، 35 سال کی عمر میں پانی کے جہاز میں قرآن یاد کر رہے ہیں، روزانہ ایک پارہ یاد کرتے ہیں اور شام میں ایک پارہ تراویح میں سنا دیتے ہیں۔ یہ قرآن اللہ کا ایسا کلام ہے، جتنا زیادہ آپ کا تعلق قرآن سے ہوگا اتنا یہ قرآن آپ کے دل میں اترتا چلا جائے گا۔ روزانہ ایک پارہ سوا پارہ قرآن وہ یاد کرتے تھے اور شام میں تراویح میں پورا سنا دیتے تھے۔ اس طرح ان کا پورا رمضان گزرا، 27-28 دن میں پورا قرآن بہاٹ ہو گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس
इमाम मोहम्मद अश-शैबानी 10 साल की उम्र है, वो आए, आकर के कहने लगे हजरत मैं भी मौलाना बनना चाहता हूं, आलिम बनना चाहता हूं, आप मुझे अपने क्लास में एडमिशन करा लीजिए। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, अरे तू तो बच्चा है, तुझे मौलवी बनने की क्या जरूरत है, तू जा हाफिज बन जा, तू पहले हाफिज कुरान बन जा, कुरान को याद करके आ, बाद में तुझे मौलवी पढ़ाऊंगा, आलिम बनाऊंगा। वो चले गए, फिर एक वारम के बाद आ गए, हजरत मुझे आलिम बना लो, मौलवी कोर्स में ज्वाइन करा लो। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, अरे तू अभी बच्चा है, 10 साल का, 10 साल का तू बच्चा है, तुझे अभी मौलवी बनने की जरूरत नहीं, पहले तू जा करके पूरा कुरान हिफ्ज करके आ, बाद में तुझे मैं मौलवी कोर्स में ज्वाइन करा लूंगा। और मेरे यहाँ आलिम बनने के लिए हाफिज बनना जरूरी है। इमाम आजम अबू हनीफा के यहाँ रूल था, जो भी मौलवी कोर्स में ज्वाइन होगा पहले उसका हाफिज होना। तो इसको भेज दिया था, तो वारम के बाद आ गया, बोला कि मुझे ज्वाइन करा लो। इमाम साहब ने कहा नहीं, पहले तू जाके कुरान याद करके आ। तो हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह कहने लगे, हजरत मैंने कुरान को याद कर लिया है एक वारम में। इमाम साहब बिल्कुल हैरान हो गए, याद कर लिया कुरान, अच्छा सुनाओ। कुरान लिए इमाम साहब और इमाम मोहम्मद से 10 साल के बच्चे हैं, सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से सुनाते गए, पूरा कुरान सुना दिया। और याद कितने दिन में किया? 1 हफ्ते में याद कर लिया। कुरान ऐसी किताब है, जिस कदर हम उसकी तरफ अपना दिल लगाएंगे, तवज्जो करेंगे, उतना हमारे सीने में उतरता जाएगा। और एक अल्लाह वाले गुजरे हैं, नाम उनका सही से याद नहीं आ रहा है, अस-साइब गालिबन उनका नाम है, पूरा नाम तो लंबा है, आखिर में अस-साइब करके लफ्ज आता है। उनसे एक मर्तबा किसी ने कोई आयत पूछी कुरान की, वो बड़े आलिम थे, तो पूछा कि फला आयत में कुछ है वो मुझे बताओ, तो ये बता नहीं पाए, हाफिज नहीं थे। उनको बड़ा एहसास हुआ कि मुझे कुरान करीम की फला आयत याद नहीं आई, कितना अच्छा होता कि मैं कुरान को याद कर लेता। चुनांचे वो गए, 3 दिन के अंदर पूरा कुरान याद कर लिए, रोजाना 10 पारे, दिन रात कुरान पढ़ते थे। जैसे जैसे पढ़ते जाते वो याद होता चला जाता। डेली 10 पारे याद कर लिए, 3 दिन में पूरे कुरान के हाफिज हो गए। आज भी दुनिया में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने 4 महीनों में पूरा कुरान याद कर लिया, 6 महीनों में पूरा कुरान याद कर लिया, 8 महीनों में, 1 साल में पूरा कुरान याद कर लिया। आज भी आपको ऐसे मिलेंगे। तो कुरान करीम को याद करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप दिल लगाएंगे, आप पढ़ना चाहेंगे, इखलास के साथ पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। हाँ, बाज लोगों का फितरी तौर पर जहन कमजोर होता है, वो माजूर हैं, वरना सबको ये कुरान याद हो जाता है। बल्कि जो लोग कुन जहन होते हैं, कुन जहन, उनका जहन भी खुल जाएगा। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे, मुल्ला मुहिब्बुल्लाह बिहारी रहमतुल्लाहि अलैह, बिहार के रहने वाले, क्लास में सबसे बेकार स्टूडेंट। उस्ताद ने सबक पढ़ाया, पूछा, याद समझ में नहीं आया, फिर पढ़ाए, नहीं समझ में आया। सारे स्टूडेंट को समझ में आता, उनको नहीं समझ में आता था। बहुत कुन जहन। अपने उस्ताद से कहने लगे, हजरत मुझे याद ही नहीं होता, जितनी दफा भी सुनूं भूल जाता हूं, क्या करूं? हजरत ने कहा, बस दुआ किया कर, तू सबक पढ़ा कर और अल्लाह से मांगा कर। अब उन्होंने क्या किया, देवबंद में एक मस्जिद है, जामिया मस्जिद, बहुत बड़ी मस्जिद,
اس کی ایک ایک دیوار یہاں سے لے کو 2 صف اتنی موٹی ہے دیوار، بہت پرانی مسجد۔ روزانہ عصر کے وقت میں ملا محب اللہ بہاری رحمت اللہ علیہ اسٹوڈنٹ ہونے کے زمانے میں عصر کے وقت میں وہاں آتے تھے اور عصر کی نماز پڑھ کر دعا میں لگ جاتے تھے مغرب تک، رونا 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 رونا، روتے روتے اللہ سے مانگنا، اے اللہ میرا ذہن کام نہیں کرتا، مجھے یاد نہیں ہوتا، اے اللہ مجھے ذہن عطا فرما۔ اس طرح روزانہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ رو رو کر کے اللہ سے مانگا، ایسا ان کا ذہن کھلا کہ پورے کلاس میں نہیں، پوری یونیورسٹی میں نہیں، پورے ایشیا میں بڑے عالم بن گئے۔ آج ان کی لکھی ہوئی کتابیں مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ سلم العلوم ایک کتاب ہے، سب سے بھاری کتاب ہے، وہ انہی کی لکھی ہوئی 120 پیج کی کتاب ہے۔ سلم العلوم فلسفی کی کتاب ہے، منطق کی کتاب ہے۔ اور ایک کتاب انہوں نے لکھی مسلم الثبوت، موٹی کتاب ہے، وہ بھی ایک دم بھاری۔ تو اصل کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے، ہمارے دل کے اندر چاہت ہونا اور اللہ سے مانگنا، تڑپ ہو، طلب ہو اور اللہ سے مانگیں گے اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اور قرآن بڑی عجیب و غریب کتاب ہے، جو اس کو سنتا ہے اپنا دل دے بیٹھتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے تلوار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہے تھے۔ راستے میں نعیم ابن عبداللہ مل گئے، پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے جو آدمی مکہ میں نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کی گردن اڑانے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو نعیم ابن عبداللہ کہنے لگے عمر بعد میں جا کر کے محمد کی خبر لینا صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر لے لے، وہ تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمر کو غصہ آ گیا، میری بہن مسلمان ہو گئی، مجھے بتائے بغیر ابھی دیکھتا ہوں۔ گئے گھر، جا کر کے دیکھا تو وہاں قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اندر گئے، ہٹ پھوٹ کیا تو جو وہ کاغذ میں قرآن لکھا ہوا تھا اس زمانے میں، چمڑے میں پتوں میں، وہ سب چھپا کر کے رکھ دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بہنوئی کو مارا، مسلمان ہو گئے تم، اور بہن کو بھی مارا، اور بہن کے جسم سے خون بہنے لگا۔ تب عمر کا غصہ ٹھنڈا ہوا، بھائی کو میں مار ڈالا نا، ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر کہنے لگا اچھا چلو تم کیا پڑھ رہے تھے مجھے سناؤ، تم دونوں میاں بیوی کیا پڑھ رہے تھے مجھے سناؤ۔ تو بہن کہنے لگی عمر تو ناپاک ہے، تجھے اللہ کا پاک کلام میں نہیں سناتی، جا پہلے نہا کر کے آ۔ اب بہن کی بات مان کر کے وہ چلے گئے۔ عمر غسل کیا، وہ زندگی کا ایسا غسل تھا اللہ نے سارے گناہوں کو مٹا دیا، ایمان کی دولت میں داخل کرا دیا۔ غسل کر کے آئے حضرت عمر نے تو ان کی بہن نے قرآن پڑھ کر کے سنایا، سورہ طٰہٰ، کیا زبردست سورت ہے، طٰہٰ 16ویں پارے کی سورت، وہ پڑھ کر کے سنایا۔ وہ سنتے گئے، عمر روتے گئے، سنتے گئے روتے گئے، کیونکہ عربی جانتے تھے۔ قرآن کی بلاغت، فصاحت، قرآن کے اندر جو معنی ہے، قرآن کے اندر جو سٹاپنگ ہے، کہیں زبر پر رکا جاتا ہے، کہیں نون آتا ہے، ہر آیت میں آخر میں نون ہے، کہیں کسی صورت میں ہر آیت میں آخر میں کیا ہے، را ہے۔ یہ جو سینٹنس کا کریشن ہے اور یہ جو پڑھنے کا ردھم ہے، طرز ہے، یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہوش اڑ گئے۔ کیا زبردست یہ کلام ہے، ان کا دل نرم ہو گیا۔
اور چلے گئے حضور کے قدموں میں اور ایمان میں داخل ہو گئے، قرآن سن کر کے ایمان والے بن گئے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے، مسلمان ہونے سے پہلے آئے اور پوچھا، حضرت ہم نے سنا ہے کہ آپ کوئی نیا دین لے کر کے آئے ہیں، دین اسلام، اس کا آپ پرچار کر رہے ہیں، اچھا آپ کے اسلام کا کنکلوژن ہمیں بتا دیجئے، پورے قرآن کا کنکلوژن آپ مجھے بتائیے کیا ہے وہ۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو حضور نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس کو ہم خطبے میں پڑھتے ہیں جمعہ میں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت حضور نے پڑھ کر کے ان کو سنائی، وہ سن کر کے کہنے لگے، حضرت اس ایک سینٹنس کے اندر انسان کی تمام باتیں آ گئی ہیں، اس کی زندگی سے متعلق ساری اچھی باتیں آ گئی اور تمام برائی سے بچنے والی چیزیں بھی اس کے اندر آ گئی۔ ایک آیت کو سن کر کے وہ آدمی مسلمان ہو گئے، ایک آیت کو سن کر کے ان کی زندگی بدل گئی۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ مکرمہ کے کافر مسلمانوں کو بہت تنگ کرتے تھے۔ بعض صحابہ نے حضور سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم یہاں سے کوچ کر جائیں گے، ہجرت کر کے کہیں چلے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ حبشہ، آج کی زبان میں حبشہ کا نام کیا ہے؟ ایتھیوپیا، افریقن کنٹری۔ مکہ مکرمہ سے ایتھیوپیا جانے کے لیے حضور نے اجازت دے دی۔ تو تقریباً 11 صحابہ تھے یا پتہ نہیں کتنے تھے، مجھے صحیح کاؤنٹ یاد نہیں ابھی، وہ سب چلے گئے۔ ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے ہجرت کرنے والوں میں۔ یہ لوگ پہنچے ایتھیوپیا، حبشہ، وہاں اس زمانے میں بادشاہ تھا نجاشی، اس کا نام تھا نجاشی۔ اس کو معلوم ہوا کہ مکہ سے کچھ لوگ یہاں آئے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، تو نجاشی نے اپنے دربار میں ان تمام صحابہ کو بلوایا، پوچھا کیا بات ہے، کہاں سے آئے، کیوں آئے ہمارے ملک میں؟ وہ کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن کو ماننے والے، رسول اللہ کو ماننے والے، مکہ مکرمہ کے کافر ہمیں وہاں رہنے نہیں دیتے، مارتے ہیں، ستاتے ہیں، جان مال کا خطرہ ہے، ہم ہمارے پیغمبر سے اجازت لے کر کے یہاں حاضر ہوئے۔ تو نجاشی کہنے لگے اچھا تمہارے یہاں کوئی پیغمبر آئے، کیا سناتے ہیں وہ تمہیں، کیا باتیں سناتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا میں سناتا ہوں ہمارے نبی ہمیں کیا سناتے ہیں۔ یہ کہہ کر کے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کے بادشاہ کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی، سورہ مریم 16ویں پارے کی دوسری سورت۔ یہ سورت جیسے جیسے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے گئے، نجاشی بادشاہ سنتا گیا، روتا گیا، سورت ختم بعد میں ہوئی، وہ پہلے اسلام میں داخل ہو گیا۔ وہ کہنے لگا ایسا زبردست کلام کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا، سورہ مریم کیا شاندار سورت ہے، پڑھنے میں کتنا مزہ آتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، مریم رضی اللہ عنہا، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ، ادریس، آدم، سب کے واقعات سے یہ سورت بھری ہوئی ہے۔ اس کو سنا تو نجاشی بادشاہ رویا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ ایک سورت سن کر کے وہ مسلمان ہو گیا۔
آج 114 صورتیں ہم لوگ سنتے ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود ہم مسلمانوں والا کام نہیں کر رہے. سب غیروں جیسا کام، کاروبار غیروں جیسا، کھانا پینا غیروں جیسا، رہن سہن غیروں جیسا، شادی بیاہ غیروں جیسا، A to Z غیروں جیسے کام، نام کے ہم مسلمان ہیں بس. ایک مرتبہ 70 صحابہ، 70 لوگ آئے حضور کے پاس، 70 آدمی آ کر کے کہنے لگے محمد سنا ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ پڑھ کر کے سناتے ہیں، ہم بھی سننے کے لیے آئے ہیں بہت دور سے، ہمیں بھی کچھ سناؤ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین کو پڑھ کر کے سنایا. قرآن کا دل ہے سورہ یاسین. اور جنت میں جب ہم لوگ چلے جائیں گے، آمین بولو. بندی خالق خاموش بیٹھ گئے. جانا نہیں کیا جنت میں؟ جنت میں جب سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے، حضرت داؤد علیہ السلام سورہ یاسین پڑھ کر کے سنائیں گے. حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کا کلام یعنی زبور پڑھا کرتے تھے، ہوا میں اڑنے والے پرندے اسی جگہ کھڑے ہو کر کے سنا کرتے تھے. اتنی پیاری آواز ان کی، حضرت داؤد علیہ السلام کی. آج ہمارا مدن پلی کا رہنے والا حج کے لیے، عمرے کے لیے مکہ مدینہ جاتا ہے اور وہاں امام حرم کے پیچھے نماز میں کھڑا ہوتا ہے، پتھر دل بھی پگھل جاتا ہے. اس کا دل چاہتا ہے کہ یوں ہی کھڑے کھڑے میں مر جاؤ. اتنی پیاری آواز میں وہ لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سینے پر قرآن نازل ہوا، وہ قرآن پڑھے تو کتنا مزہ آیا ہوگا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 70 آدمیوں نے آ کر کے پوچھا حضرت ہم نے سنا ہے کہ آپ کچھ پڑھ کر کے سناتے ہیں، ہمیں بھی کچھ سنا دیجیے. تو حضور نے ان کے سامنے سورہ یاسین، جس کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، یہ پڑھ کر کے سنایا. تو یہ پڑھنے کے بعد وہ سنتے جاتے، روتے جاتے. اللہ نے ان 70 آدمیوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ 70 لوگ اللہ کا کلام سنتے ہیں جو کہ آسمان سے حضور کے سینے پر نازل ہوا، تو ان کے آنکھوں سے آنسو ٹپک جاتے ہیں حق کو پہچاننے کی وجہ سے. یقولون آمنا، یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. پھر یہ قرآن سن کر کے کہنے لگتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اس کلام پر، ہمیں ایمان کی گواہی دینے والوں میں شامل کر لینا. ایسا یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے. کچھ صحابہ ایک سفر میں جا رہے تھے. سفر میں جاتے جاتے ایک گاؤں میں پہنچے. وہاں گاؤں میں جو سردار تھا اس کے گھر کے پاس بہت بھیڑ لگی ہوئی، رش. معلوم کیا تو پتا چلا کہ اس کو بچھو نے کاٹ لیا ہے. اس کو بچھو نے کاٹ لیا ہے. سارے علاقے کے ڈاکٹر، اس زمانے کے طبیب، حکیم، وہ سب آ کر کے علاج کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، زہر چڑھ رہا، درد ہو رہا. تو صحابہ ادھر سے جا رہے تھے، ان کو معلوم ہوا. ایک صحابی گئے، کہا کہ ہٹو، سب کو ہٹایا. کہاں بچھو نے کاٹا؟ ہاں فلاں پیر میں فلاں جگہ. سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا، فوراً درد ختم ہو گیا. الحم کا سورہ پڑھ کر کے دم کیا، فوراً درد ختم ہو گیا. وہ سردار بڑا خوش ہوا،
بہت ساری بکریاں گفٹ میں دے دیا, لے جاؤ حضرت بکریاں. آج ہمیں پانی دم کر کو دیے تو سامنے والا یا 100 روپے دیے تو حضرت ایک نوٹا لیتے ہیں. حضرت پانی دم کر کو ادمیاں گنیسی پیسے لیتے ہیں. بخاری شریف میں ہے, بچھو نے کاٹا اس کو, صحابی نے دم کیا, اس نے بکریاں دی. کون تو مقتدی امام صاحب کو کب تو بکری لاکھ دیے, 1000 روپے کے جی گوشت, 15,000 روپے بکرا. میں ویسے ہی سنا رہا ہوں, ایک احساس دلا رہا ہوں کہ ہمارا مزاج کتنا خراب ہو گیا. ہماری نظر جو ہے لاکھوں ہڑپنے والے سرکاری آفیسرز کے اوپر نہیں ہے, 50-100 روپیہ لینے والے امام مؤذن اور حضرت کے اوپر ہے. اللہ ہمیں صحیح نیت والا بنائے. جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, جس مؤذن کی آذان کی آواز سن کر کے آپ نماز کو آتے ہیں, ان کے پیچھے پڑیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے پیچھے پڑ جائے گا. ویسے اگر کو ڈراتا ہوں بولے انہوں کو, ایک سمجھیے نصیحت کے لیے بول رہا ہوں. کہاں کیا کام کرنا وہ کام کرنا, سب جگہ ایک ہی نریٹو لے کر کے نہیں چلنا آدمی کو. بعض جگہ آدمی نظر انداز کرنا, سب دیکھتے ہوئے چل رہے تو چپ چل, جہاں پکڑنا وہاں پکڑنا, جہاں چھوڑنا وہاں چھوڑنا. بہرحال صحابی ہے, بچھو نے کاٹا, دم کیا, ایک دم ٹھیک ہو گیا ان کو. بہت ساری بکریاں دیا اس نے, لے جاؤ. اب وہ صحابہ ان کو ڈاؤٹ ہوا یہ بکریاں کھانا کی نہیں کھانا کی, دم کرے سواس سے دیا سنائے نے. اب لے گئے حضور کے پاس, حضرت فلاں آدمی کو بچھو نے کاٹا, علاقے کا وہ سردار تھا, اس کو میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا, وہ ٹھیک ہو گیا, تو اس نے اتنی ساری بکریاں دی, ہم اس کو کھا سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کھاؤ اور مجھے بھی کھلاؤ, تم بھی کھاؤ اور مجھے بھی کھلاؤ. تو میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں, قرآن کے اندر ظاہری شفا بھی ہے, فزیکل ٹریٹمنٹ بھی قرآن سے ہوتا ہے, مینٹل ٹریٹمنٹ بھی قرآن سے ہوتا ہے. انڈونیشیا آپ لوگ جاؤ, بعض لوگ گئے ہیں جاننے والے بتائے ہیں, انڈونیشیا میں ICU کا جو سیکشن ہوتا ہے نا, اس میں قرآن کو ٹیپ میں چلایا جاتا ہے, اسپیکر لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے, وہاں جو ہے قرآن چلتا رہتا, سورہ یاسین, سورہ رحمان, سورہ بقرہ. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ان کے کان سے گزرے گا, دل پر اثر کرے گا, اور دل ہی پورے جسم کو چلانے والی چیز ہے. تو قرآن سے ظاہری فائدہ بھی ہے, باطنی فائدہ بھی ہے, فزیکل فائدہ بھی ہے, مینٹل فائدہ بھی ہے, اسپریچول فائدہ بھی ہے. اللہ پاک نے قرآن کے بارے میں قرآن میں کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, ہم ایسا قرآن نازل کر رہے ہیں جس میں شفا ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سورہ یاسین میں شفا ہے, پہلے پارے میں شفا ہے, سورہ رحمان میں شفا ہے, سورہ بقرہ میں شفا ہے. نہیں, اللہ نے یہ نہیں کہا, بلکہ اللہ نے مطلق کہا, کامن ورڈ استعمال کیا. یہ کہا کہ قرآن میں شفا ہے, قرآن کے ایک ایک سورت میں شفا ہے, ایک ایک سینٹنس میں شفا ہے, ایک ایک ورڈ میں شفا ہے, ایک ایک حرف میں شفا ہے, ایک ایک زبر میں شفا ہے, ایک ایک نقطے میں شفا ہے. حتیٰ کہ قرآن میں شیطان کا بھی نام آتا ہے, وہ آیت پڑھو جس میں شیطان کا نام ہو, اس میں بھی شفا ہے. یہ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام ہے. بڑا اللہ تعالیٰ کا یہ پیارا کلام ہے قرآن کریم. اس سے ہمیں اپنا تعلق قائم کرنا, دلی لگاؤ اس کے ساتھ ہونا, روزانہ اس کو پڑھنا. صحابہ رضی اللہ عنہم
ڈیلی ایک منزل قرآن پڑھا کرتے تھے. قرآن میں ٹوٹل 7 منزلیں ہیں. منزل کا مطلب سٹاپنگ. 7 سٹاپنگز ہے قرآن میں. پہلا ہے سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ، اس کے بعد سورہ مائدہ سے سورہ یونس، اس کے بعد سورہ یونس سے ہے سورہ بنی اسرائیل، تیسرا سٹاپ. اس کے بعد چوتھا سٹاپ آتا ہے سورہ شعراء. اس کے بعد 5واں سٹاپ آتا ہے سورہ والصافات. اس کے بعد 6واں سٹاپ آتا ہے سورہ قاف. اس کے بعد لاسٹ سٹاپ آتا ہے سورہ ناس. ان سب کو ملا کر کے بولتے ہیں فمی بشوق. فا سے فاتحہ، میم سے مائدہ، یا سے یونس، با سے بنی اسرائیل، اور شین سے شعراء، واو سے والصافات، اور قاف سے سورہ قاف. تو صحابہ نے اس طرح منزل بنا کر کے رکھی تھی. جمعرات کو رات میں شروع کرتے سورہ فاتحہ سے، اگلی جمعرات آتی تو پورا قرآن ختم ہو جاتا. ڈیلی اتنے پارے پڑھا کرتے تھے، 5 ساڑھے 5 پارے. پورے سال ان کی یہ عادت تھی. رمضان میں تو صحابہ ڈیلی ایک ایک قرآن پڑھ لیتے تھے، یا 20 پارے، 15 پارے قرآن کے پڑھ لیتے تھے. آج ہم مسلمان ایسے ہو گئے، سال میں ایک مرتبہ بھی ہمارا قرآن ختم نہیں ہوتا. جو قرآن پڑھتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، سال میں ایک بار بھی قرآن کمپلیٹ سے نہیں پڑھتے، بس یاسین پڑھتے رہتے ہیں. پورا سال یاسین پڑھتے رہتے ہیں، بس قرآن کو ایک طرف سے دوسری طرف ختم نہیں کرتے. اور بہت سارے مسلمان ایسے ہیں زندگی میں ایک بار بھی انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا. پڑھنا آتا ہی نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے. سیکھنا چاہیے. چاہے آپ کی عمر 40 ہو گئی ہو، چاہے آپ کی عمر 50 ہو گئی ہو، جتنا ہو سکے سیکھیں، پڑھیں قرآن کو. قرآن کے بغیر مسلمان نہیں ہے، نام کا وہ مسلمان ہے. اللہ سے محبت چاہتے ہو، اللہ کی کتاب سے محبت کرو. اللہ کی کتاب سے محبت کے بغیر اللہ سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے. اللہ کی کتاب سے محبت ہونی چاہیے. پڑھو اس کو خوب. نہیں آتا سیکھو، جتنا ہو سکے آپ پڑھیں، سیکھیں، عمل کریں گے انشاءاللہ. اب یہ آخری عشرہ چل رہا ہے اور یہ چوتھی طاق رات ہے. ممکن ہے کہ یہ طاق رات شب قدر ہو تو ہمیں 83 سال 83 ایئرس نفل عبادت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے. تو آج کی رات میں، اور اسی طرح 29ویں طاق رات بھی آتی ہے اس میں، اور گزری ہوئی جو طاق راتیں ہیں، ان سب میں نفل عبادت کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں. صلاۃ التسبیح پڑھ لیجئے، یا صلاۃ التوبہ پڑھ لیجئے، توبہ کی نماز. بالغ ہونے سے لے کر اب تک جتنے گناہ ہوئے سب کی معافی کی نیت سے 2 رکعت صلاۃ التوبہ، صلاۃ التسبیح 4 رکعت. اسی طرح صلاۃ الحاجت پڑھ لیجئے، اور ایسے ہی کوئی نماز آپ کی پہلے چھوٹی ہوئی ہے اس کی قضا پڑھ لیجئے. تہجد کی 8 رکعت نماز پڑھ لیجئے. 4 پڑھنا چاہیں 4 پڑھ لیجئے. 6 8 10 12 جتنا ہو سکے آپ پڑھیے. تھوڑی دیر ذکر کیجئے، تھوڑی دیر قرآن پڑھ لیجئے. امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، حضرت اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج کی رات شب قدر ہے، مجھے کیا دعا مانگنا بتاؤ. امی عائشہ پوچھ رہے ہیں حضور سے، یا رسول اللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے، یعنی ایسٹیمیشن، ایک اندازہ، اپراکسیمیٹ ڈیسیشن، کہ آج کی رات کیا ہے، شب قدر ہو سکتی ہے، دل بول رہا ہے، موسم ایسا لگ رہا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، دل کی توجہ زیادہ اللہ کی طرف ہے، تو کچھ علامتیں ہیں اس کی. بہرحال
اگر مجھے محسوس ہو جائے کہ آج کی رات شب قدر ہے، میں کیا دعا مانگوں؟ اللہ کے نبی نے امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو دعا سکھائی ہے. وہ دعا آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ؟ کون بھی پڑھتے نہیں، زور سے بولتے نہیں، پڑھیں گے انشاءاللہ. کیا دعا ہے؟ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا ہے. کیا اس دعا کا مطلب؟ اللہم، اے اللہ، انکا بلا شبہ، without any doubt، تو کیسا ہے؟ عفون، بہت زیادہ معاف کرنے والا، ذرہ ذرہ نہیں. ہمیں ذرہ معاف کرتی، ذرہ دل میں رکھ لے کھتی. کون تو معافی مانگنے آیا تو بھی بھائی کی بھان کی شادی میں کیا کی بول ڈالے، کھانا برابر نہیں ہے، ساڑی بنگی ہے، کیا کی بول ڈالے. اب معافی مانگنے آئی بہن یا بھائی تو دل میں رکھ لے کو معاف کر دی، اوپر اوپر کا. اللہ ویسا نہیں. اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ عفون، بہت زیادہ معاف کرنے والا. اور اللہ تعالیٰ ایسا معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے. اوپر اوپر معاف نہیں کرتا، پسند سے معاف کرتا ہے. معاف کرنے کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے. تو امی عائشہ سے حضور نے کہا، اے عائشہ یہ دعا مانگ لیا کر شب قدر میں. کیا دعا؟ اللہم انکا عفو، اے اللہ بلا شبہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. اور کس کو معاف کرتا؟ خالی اپنے آدمیوں کو نہیں، کریم. کیسا معاف کرنے والا ہے؟ کریم ہے. کریم کا مطلب کیا؟ لائق لوگوں کو بھی معاف کرتا، ہمارے جیسے نالائقوں کو بھی معاف کرتا. جو لوگ لائق ہیں، ایلیجیبل آپ میں سے ہوں گے، پورا مہینہ روزہ رکھا، پورا مہینہ 20 رکعت تراویح پڑھی، تہجد پڑھے، سحری افطاری کی، زبان کی حفاظت کی، آنکھوں کی حفاظت کی. کچھ لوگ ایلیجیبل پرسن ہوتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ڈسکوالیفائڈ ہیں، وہ ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا. لیکن وہ بھی اگر معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسا معاف کرنے والا ہے؟ کریم. کریم کا مطلب کیا؟ نالائقوں کو بھی بخشنے والا. نالائق رہا تو بھی دینے والا. جا رے دیتا ہوں، لے لے جا. تو روزہ نہیں ہے تو بھی تجھے پوٹلم دیتا، ہمیں دے ڈالتی. حالانکہ وہ ہمارا پوٹلم بھی نہیں، ہمیں کہاں کی منکھا لگے سو پوٹلما. روزہ نہیں سوالا کو پوچھے تو بھی جان دے لے کر کو دے ڈالتی. انہیں کتنا جان دے لے کرتا. ساری دنیا کا مالک، ساتوں زمین ساتوں آسمان کا مالک، تمام خزانوں کا وہ مالک ہے، وہ کتنا معاف کرنے والا ہوگا. حضور نے فرمایا عائشہ یہ دعا مانگ لے، اللہم، اے اللہ، انکا عفو، بلا شبہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا، کریم، لائق کو بھی نالائق کو بھی سب کو معاف کرنے والا، تحب العفو، اور معاف کرنے کو پسند بھی کرنے والا ہے. جب تیری اتنی ساری کوالٹیز ہیں، اتنی ساری تیری خوبیاں ہیں کہ تو بہت زیادہ معاف کرتا، نالائقوں کو بھی معاف کرتا اور معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ مجھے معاف فرما. حضور سکھا رہے دعا کو کسے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کو. کتنی بڑی امی عائشہ. 1.25 لاکھ صحابہ تھے، ان میں 110 بڑے بڑے صحابہ، ان میں 13 یا 14 اور بڑے بڑے صحابہ، ان میں 4 اور بڑے بڑے. تو یہ جو بڑے بڑے صحابہ ہیں 4 یا 11 12، ان صحابہ کو بھی اگر کوئی ڈاؤٹ ہوتا کسی مسئلے میں، حضور کی وفات کے بعد، حضور دنیا میں نہیں ہے، کوئی مسئلہ ان صحابہ کو معلوم نہیں ہے، تو یہ بڑے بڑے 11 12 صحابہ امی عائشہ سے جا کر پوچھتے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
لو اشکل علینا حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم حضور کی کسی حدیث کو سمجھنے میں اشکال ہو جاتا، کنفیوژن ہو جاتا، تو ہم امی عائشہ کے پاس آتے تھے اور پردے میں اپنا مسئلہ حل کر کے جاتے تھے. اتنی بڑی عائشہ. حضور کی وفات کے بعد 30 برس اپنے گھر کو مدرسہ بنائی ہوئی تھی امی عائشہ رضی اللہ عنہ. اتنی بڑی امی عائشہ کو حضور فرما رہے ہیں شب قدر میں یہ دعا مانگ لے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. جنت کے درجات کو مانگنے نہیں کہا، جنت الفردوس میں جانے کو نہیں کہا، وہ سب تو مانگنا منع نہیں ہے، لیکن ذرا سوچئے حضور کیا تعلیم دے رہے ہیں. اپنی مغفرت کی دعا مانگو اللہ سے، مغفرت ہو گئی، معافی ہو گئی، سب کچھ مل گیا. تو ہمیں بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے. علماء فرماتے ہیں 100 بار پڑھ لو یہ دعا اس راتوں میں. تسبیح لے لو ہاتھ میں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں تسبیح ہے. 100 بار آپ پڑھ لو، انشاءاللہ ایک بار تو اللہ سن ہی لے گا. سنے گا نہیں سنے گا انشاءاللہ. اتنا اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اتنا سننے والا ہے. آخری بات سنا رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ، روئے زمین میں جتنے بھی لوگ ابھی پریزنٹ ہیں، ان کے زمانے میں اللہ سے بول رہے ہیں، اے اللہ، روئے زمین میں جتنے بھی لوگ ابھی پریزنٹ ہیں اس میں سب سے زیادہ مبغوض بندہ کون ہے مجھے دکھا دیجیے. سب سے زیادہ مبغوض یعنی جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، سب سے زیادہ فلاں ہے، اے اللہ مجھے دکھا دے. اللہ نے کہا، اے موسیٰ، صبح اٹھ کر کے گھر سے باہر نکلو تو تمہاری نظر جس آدمی پر پڑے گی وہ میرے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ مبغوض بندہ ہے، میں اس سے ناراض ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام رات میں سو گئے، صبح اٹھے، گھر سے باہر نکلے، ایک آدمی کو دیکھا کہ یہ سب سے گیا گزرا، دیکھ لیا، آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ آدمی ہے فلاں. خیر وہ دن گزر گیا. رات میں پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ، اب میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبوب بندہ تیرے نزدیک کون ہے مجھے دکھا دے. حضرت موسیٰ تو ہے ہی، نارمل لوگوں میں پوچھ رہے ہیں، اے اللہ سب سے زیادہ محبوب بندہ تیرے نزدیک کون ہے مجھے دکھا دے. اللہ نے کہا، اے موسیٰ، ڈیٹو سیم ہوم ورک، کل جیسا تم نے کیا تھا ایسے ہی آج بھی کرو. صبح اٹھتے ہی گھر سے باہر نکلو، جس آدمی پر تمہاری نظر پڑے گی وہی میرے نزدیک سب سے محبوب بندہ ہے. چنانچہ صبح ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر سے باہر نکلے، دیکھتے کیا ہے، وہ وہی آدمی ہے جس کو کل دیکھا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان، ہنکا رگڑنے لگے، کیا بام بن جائے نا، کہاں تو ڈال لینا کی. جس کو میں نے کل دیکھا تھا اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا میں سب سے زیادہ اس آدمی سے ناراض ہوں، اور آج اسی کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں اس کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں. سمجھ میں نہیں آیا. اللہ تعالیٰ سے پھر دعا مانگی، اے اللہ، سمجھ +- بھی کیسے مجھے سمجھ میں آئے گا، پازیٹیو بھی ہے نیگیٹو بھی ہے، ایک ہی چویر میں پازیٹیو نیگیٹو کیسے ہو جائے گا. اے اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، سب سے زیادہ مبغوض بھی وہی، محبوب بھی وہی، کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، وہ میرا بندہ پہلے دن مبغوض تھا، لیکن جب وہ اس دن جا رہا تھا کہیں، اس کا بیٹا جو ہے چھوٹا بچہ اس کے کندھوں پر سوار تھا. راستے میں جاتے جاتے بیٹے نے اس سے پوچھا ابا سے، ابا دنیا میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ تو اس مبغوض بندے نے اپنے بیٹے سے کہا، یہ دیکھ پہاڑ،
یہ دنیا میں بڑی چیز. تھوڑی دور اور آگے گئے, اس بیٹے نے باپ سے پوچھا, ابا پہاڑ سے بھی بڑی کوئی چیز ہے کیا؟ باپ نے کہا سمندر. پہاڑ سے بھی بڑی چیز ہے, پہاڑ جو ہے سمندر میں بھی ڈوب جاتا. تھوڑی دور اور گئے, بیٹے نے پوچھا, ابا سمندر سے بھی بڑی کوئی چیز ہے کیا؟ تو باپ نے بتایا کہ زمین سمندر سے بھی بڑی چیز ہے, زمین میں بہت سارے سمندر ہیں. اور تھوڑی دور گئے تو بیٹے نے پوچھا, ابا زمین سے بھی بڑی کوئی چیز ہے کیا؟ تو باپ نے کہا سورج زمین سے بھی بڑا ہے. تو پھر تھوڑی دیر کے بعد بیٹے نے باپ سے پوچھا, اے ابا سورج سے بھی بڑی چیز کوئی ہے کیا؟ زمین اور آسمان سے بھی کوئی بڑی چیز ہے کیا؟ تو وہ جو ابا ہے وہ رونے لگا, کوئی جواب نہیں دیا. بیٹے نے پوچھا, ابا بتاؤ کوئی چیز ایسی بھی ہے جو زمین اور آسمان سے بھی بڑی ہے؟ تو وہ ابا کہنے لگا, وہ بندہ کہنے لگا, ہاں بیٹے زمین اور آسمان سے بھی بڑی چیز ہے, اور وہ میرے گناہ ہیں. اور وہ کیا ہے؟ میرے گناہ ہے. اتنے میں نے گناہ کیے, زندگی میں کوئی نیک کام میں نے کیا ہی نہیں. اور یہ بتاتے بتاتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور رونے لگا. وہ دل میں شرمندہ بھی ہوا. بیٹے نے پوچھا ابا کو روتا ہوا دیکھ کر, اے ابا تمہارے گناہوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے کیا؟ تو باپ نے اس کے بیٹے کے معصوم سے سوال کے جواب میں کہا, ہاں میرے گناہوں سے بڑی چیز اللہ کی رحمت ہے. میرے گناہوں سے بھی بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے. بس میرے بندے نے جو ندامت کے ساتھ آنکھوں بہائے اور میری رحمت کو اس نے سب سے بڑا کہا, اسی پر وہ بندہ میرے نزدیک سب سے محبوب بن گیا. میں نے اس کی مغفرت کر دی. اللہ تعالیٰ اتنا درگزر کرنے والا. ایک بہت بڑے نحوی تھے. نحوی یعنی عربی گرامر میں کون سے ورڈ میں زبر آتا, اس ورڈ سے پہلے کون سا لیٹر آنے پر وہ زبر زیر میں بدل جاتا, اور کہاں جزم آتا, یہ سب گرامر جاننے والے کو کیا بولتے ہیں؟ نحوی. عربی لینگویج میں نحوی بولتے ہیں اس سے. ایک بہت بڑے نحوی تھے, عالم. ان سے کسی نے پوچھا عارف المعارف کیا ہے؟ عارف المعارف یعنی سب سے بڑا نون. سب سے بڑا نون کیا ہے؟ انگریزی میں بولتے ہیں نا نون, نام کو بولتے ہیں. تو اس نحوی عالم سے کسی نے پوچھا عارف المعارف کیا ہے؟ سب سے بڑا نام کیا ہے؟ اس نے فوراً کہا سب سے بڑا نام اللہ ہے. تو علماء نے لکھا ہے جب اس آدمی کی وفات ہوئی, اللہ والوں نے اس کو خواب میں دیکھا, پوچھا ارے بھائی تیری بخشش ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس نے کہا ہو گئی. کس بات پر ہوئی؟ نماز پڑھنے پر ہوئی, یا قرآن پڑھنے پر, یا ذکر پر, تلاوت پر, صدقہ خیرات پر؟ اس نے کہا وہ سب تو ٹھیک ہے اپنی جگہ, لیکن میری ایک بات اللہ کو پسند آ گئی. لوگوں نے مجھ سے پوچھا سب سے بڑا نام کیا ہے؟ میں نے کہہ دیا اللہ. اللہ نے مجھے کہا کہ تو نے میرے نام کو سب سے بڑا کہا, جا میں نے تجھے بخش دیا. اللہ تعالیٰ کو ہماری کون سی بات پسند آ جائے نہیں معلوم. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری کون سی ادا پسند آ جائے نہیں معلوم. اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, نا امید نہیں ہونا. ہماری زندگیوں میں کتنے رمضان آئے, کتنے چلے گئے, آج بھی ہم وہی زبان استعمال کریں, وہی جھوٹ ہے, وہی غیبت, وہی چغل خوری. ہمارے پیٹ میں آج بھی وہی حرام مال جا رہا ہو, ہماری آنکھیں آج بھی وہی گندی غلط چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں, اور ہمارے کان وہی گندے گانے سنتے ہیں, ان کی برائیاں سنتے رہتے ہیں. کیا فائدہ ہوا؟ رمضان آیا چلا گیا,
ہم اسی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے اٹھنے سے پہلے ارادہ کیجئے کہ اب سے لے کر آئندہ کی زندگی ہماری ایمان والی ہوگی انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. اسلام والی ہوگی انشاءاللہ. کامل مومن بن کر کے ہم زندگی گزاریں گے. تمام برائیوں سے, گناہوں سے, حرام کاریوں سے ہم توبہ اور استغفار کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.